بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس تعلیمی سلسلے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جان سکیں اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اب تک جتنے سیشنز ہوئے ہیں ان میں ہم نے جانا کہ عقیدے کا مطلب کیا ہے، عقیدہ صحیح ہونا کیوں ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محنت عقیدے کی اصلاح پر فرمائی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کا سب سے بنیادی حصہ عقیدے کی اصلاح کو بنایا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں عقیدے کی کیا اہمیت تھی۔ پھر ہم نے بات کی کہ تمام عقائد میں سب سے اہم، سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو تین چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ ہے، اس دنیا کو بنانے والا موجود ہے، کسی بنانے والے کے بغیر دنیا بن گئی ہو، کسی چلانے والے کے بغیر دنیا کا نظام چل رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ ماننا کہ وہ اللہ اکیلا ہے، اور یہ ماننا کہ اس اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو عبادت میں شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم نے عبادت کی حقیقت کو سمجھا، ہم نے محبت کے معنی کو، محبت کے درجات کو، اس کے لیئرز کو سمجھا۔ اگر کوئی شخص محبت کی حقیقت کو سمجھ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے علاوہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بچتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے وہیں یہ بھی جانا کہ اللہ کے یہاں انسان کا کیا مقام ہے۔ اللہ نے اپنے ہر بندے کو صرف اپنی ذات سے جوڑا ہے، اس کی کوئی بھی ضرورت کسی بھی انسان یا اپنے علاوہ کسی بھی شخصیت کے ساتھ ایسے نہیں جوڑ دی کہ اس کے بغیر وہ کام ہو ہی نہ سکتا ہو۔ اسی درمیان چند غلط فہمیاں بھی سامنے آئی جن کو ہم نے دور کرنے کی کوشش کی۔ مثلا ہم نے دیکھا کہ وسیلہ جائز ہے کہ نہیں، تفصیل سے اس پر بات ہوئی۔ اسی طرح ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ علماء کرام کا کردار ایمان کے تعلق سے ہماری زندگی میں کیا ہے، کتنا اہم ہے۔ اگر آپ ان تمام باتوں کو جو سامنے آئی ہے سمجھ جائیں، ان پر غور کریں اور ذہن میں بٹھا لیں، تو آپ کے لیے یہ جاننا بہت آسان ہے کہ توحید اصل میں کیا ہے۔ وہ تمام باتیں انسان کے لیے توحید کے معنی کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ لیکن ابھی ایک موضوع اور ہے، وہ ہمارے سامنے آ جائے گا تو توحید کے معنی بالکل کھل کر واضح ہو جائیں گے۔ عربوں کا ایک مقولہ ہے، تتبین الاشیاء باضدادها، یہ چیزیں اپنے اپوزٹ چیزوں سے، ان کی ضد کے سامنے آ جانے کے بعد بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے شرک کے بارے میں۔ شرک کا مطلب کیا ہے، شرک کے نقصانات کیا ہیں، شرک کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اس کا انجام کہاں تک چلا جاتا ہے، کون کون سا کام ایسا ہے جو جان کر یا انجانے میں آپ کو شرک کی حد تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بارے میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اتنی تفصیل کے ساتھ ہم سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے لیے توحید اور شرک میں فرق بالکل آسان ہو جائے، بالکل واضح ہو جائے۔
سب سے پہلے ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی قوم شرک کے اندر کیسے جا پھنستے ہیں، یا ابھی تک اس دنیا کے اندر جو مشرکین موجود ہیں ان کے یہاں شرک کا آغاز کیسے ہوا، کیا صورتحال بنی کہ وہ لوگ شرک کے اندر جا پڑے۔ جب ہم دیکھتے ہیں، تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں، قرآن کریم کے اندر غور کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شرک کا آغاز محبت سے ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں جب بھی کبھی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ محبت میں لمٹ کراس کی ہے، محبت کے اندر اس کی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، جب وہ محبت اندھی عقیدت کے اندر بدل گئی ہے، جب شخصیت کا مقام اللہ کے برابر کر دیا گیا ہو، جب اپنے محبوب کو اس مقام پر بٹھا دیا گیا ہو جو صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، تو پھر آدمی شرک کی دلدل میں جا پھنستا ہے۔ چنانچہ سورہ نوح کے اندر جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے شرک کا تذکرہ آیا، وہاں مفسرین لکھتے ہیں، تفسیر طبری کے اندر موجود ہے کہ یہ جو 5 نام یہاں ذکر کیے گئے ہیں بتوں کے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے تھے۔ ان کے زمانے کے لوگ ان کی پیروی کرتے تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ یکے بعد دیگرے جب یہ حضرات دنیا سے رخصت ہوئے تو انہی لوگوں نے جو ان کے زمانے میں موجود تھے، انہی کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی عبادت کرنی شروع کی اور اس عبادت میں لگے رہے۔ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد شیطان ان لوگوں کے پاس ایک خیر خواہ کی شکل میں آیا اور ان کو سمجھایا کہ اپنے جن بزرگوں کے نقش قدم پر تم عبادت کرتے ہو، اگر عبادت کے وقت ان کی تصویریں سامنے رکھ دو گے تو اس سے عبادت میں کمال اور خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا، جو عبادت کے اندر ایک بڑا مقصد ہے۔ لوگ شیطان کے اس فریب کو سمجھ نہ سکے اور اس میں آ کر اپنے بزرگوں کے مجسمے بنا لیے، عبادت کے وقت انہیں اپنے سامنے رکھ کر عبادت کرنے لگے، جس سے انہیں عبادت کے اندر ایک خاص کیفیت، ایک حلاوت، ایک لذت کا احساس ہونے لگا۔ الغرض یہ سلسلہ ان لوگوں میں شروع ہوا اور ابھی صرف اس حد تک تھا کہ اپنے محبوب اللہ کے اولیاء کی تصویر سامنے تھی، ان کے مجسمے سامنے تھے۔ ہوتے ہوتے وقت گزرا اور یہ حضرات اس زمانے سے رخصت ہوئے۔ نئی نسل جب آئی تو پھر کچھ عرصے کے بعد شیطان کسی خیرخواہ کی شکل میں ان کے پاس میں بھی آیا۔ لوگوں کو اس نے سمجھایا، تمہارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کرتے تھے، لہٰذا تم بھی انہی کی عبادت کرو۔ اور یہ شیطانی سبق ان لوگوں کے ذہن میں ایسا رچا اور بسا کہ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اپنے معبودوں کو، خاص طور سے ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو، ان کو چھوڑنا مت، ان کی عبادت سے تمہیں ہٹنا نہیں۔ الغرض جب ہم غور کرتے ہیں، شرک کی ابتدا اس روئے زمین کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو ہوئی تو وہ محبت سے ہوئی ہے اور عقیدت سے ہوئی ہے، جب اس محبت کا استعمال غلط ہونے لگا۔ اسی طرح جب ہم عیسائیوں کے عقیدے دیکھتے ہیں تو قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تو بالکل وہی ہے جو عیسیٰ ابن مریم ہیں، یعنی اللہ کی ذات عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں اس روئے زمین پر موجود ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کی ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتی ہے۔ پہلی جماعت خود اللہ کی ذات کا نام دیتی ہے اور دوسری جماعت اللہ کا بیٹا کہتی ہے، اور یہود کی ایک جماعت حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ دونوں کی دونوں جماعتیں ان دونوں حضرات سے محبت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے تو یہاں تک حقیقت واضح کی کہ عیسائیوں نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ آگے چل کر اپنی قوم کے، اپنے مذہب کے رہنماؤں، مقتداؤں، علماء اور احبار کو بھی خدا کا درجہ دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے احبار اور راہبوں کو خدا بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر کے۔ ان کے باطل خیال میں وہ اللہ کی طرح تھے،
جس چیز کو وہ حلال کہہ دیتے وہ چیز حلال ہو جاتی، جس چیز کو وہ حرام کہتے وہ چیز حرام ہو جاتی۔ حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کو خدا بنانے کا تصور، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننے کا تصور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہیں دیا تھا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کے حواری اور ان کے ساتھ رہنے والے اللہ کے نیک بندے تھے وہ بھی اپنی قوم کو ہمیشہ توحید کی بات کہتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بتاتے رہے۔ لیکن یہاں بھی یہ سوال بنا کہ اگر انہوں نے توحید کی عبادت دی تھی تو ان لوگوں میں آج شرک کیسے آیا؟ تو آئیے اس کو ہم تھوڑی تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حواریین جو ان کے زمانے میں موجود تھے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کے زمانے کے لوگ ایک مدت تک توحید پر قائم رہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان لوگوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو محبت تھی، جو عقیدت تھی، جو خود اللہ نے ڈالی تھی، کسی بھی نبی کی محبت اور عقیدت لوگوں کے دلوں میں اللہ خود ڈالتا ہے، اسی لیے تو اپنے انبیاء کو معجزات دیتا ہے۔ جب لوگ معجزات کو دیکھیں گے، نبی پر اعتماد کریں گے، یقین کریں گے، ایمان لائیں گے، جو تعلیمات وہ نبی دے گا ان تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اس لیے یہ چیزیں اللہ خود دیتا ہے، لیکن لوگ اس محبت اور عقیدت کو غلط رخ دے دیتے ہیں۔ چنانچہ جب محبت اپنی حدوں سے آگے نکلنا شروع ہو گئی، اس کے اندر انتہا پسندی شامل ہو گئی، غلط فہمیوں نے جنم لیا، تو یہ عقیدت اور محبت اب عبادت میں بدل گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ جو شخص مردوں کو زندہ کر دیتا ہو، جو شخص نابیناؤں کو بینائی دے دیتا ہو، ایسا بیمار جو کبھی ٹھیک نہ ہو سکتا ہو، اس کا علاج صرف ایک چھوٹے سے عمل سے کر گزرتا ہو، وہ عام انسان نہیں ہو سکتا، وہ تو خدا کا کوئی بہت قریبی ہے، اور قریبی ہونے کا مطلب خود خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ شرک کے راستے پر آئے، کس وجہ سے؟ عقیدت اور محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے، حد سے آگے نکلنے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ فرمایا تھا، غلو کرنے سے بچو، تم سے پہلی قومیں اسی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ الغرض وقت گزرتا گیا، عیسائی مذہب پر اب تیسرا دور آتا ہے۔ جب عیسائیت رومی سلطنت کے اندر پھیلی تو وہاں کے لوگ پہلے سے ہی بہت سے خداؤں کو ماننے کے عادی تھے۔ یونانی فلسفے میں یہ ایک عام خیال موجود تھا کہ خدا کی جو صفات ہیں وہ کسی انسان کے اندر پائی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اسی یونانی فلسفے کے اثر سے متاثر ہو کر کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، ایک ہی وقت میں انسان بھی ہیں اور خدا بھی ہیں۔ اس طرح ایک ایسا فلسفہ جو یونان نے گھڑا تھا اب وہ ایک مذہبی نظریہ بن گیا۔ پھر آیا ایک فیصلہ کن موڑ، کچھ لوگ اس نظریے پر آ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی خدائی میں شریک ہیں۔ کچھ لوگ اصل اس عقیدے پر باقی رہے جو عیسیٰ علیہ السلام دے کر کے گئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو رومی بادشاہ نے اس مذہبی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک کونسل بلائی۔ کونسل کا نام آپ سرچ کریں گوگل پر، ابھی بھی ملے گا، کونسل آف نائسیا۔ اب اس کونسل کے اندر دو گروہ، دو نظریاتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آرین جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ دوسرا گروہ تثلیث پسند ہے جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، باپ یعنی خدا، بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس یعنی جبریل امین یا مریم علیہ السلام، یہ تینوں کے تینوں ایک خدا ہیں۔ آخرکار حکومت نے تثلیث کو یعنی تین خداؤں کو ماننے کو سرکاری عقیدہ بنا دیا، اور اب اگر کوئی شخص اس عقیدے کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو مرتد قرار دیا گیا کہ یہ اب عیسائی مذہب سے باہر ہے۔ یوں ایک سیاسی فیصلہ مذہبی عقیدہ بن گیا۔ الغرض وقت گزرتا گیا اور عیسائی لوگ تین خداؤں کو یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس کو اپنے ایمان نامے کی بنیاد بنا گئے۔
جو اسے نہ مانے وہ مسیحی نہیں ہے۔ یوں محبت سے شروع ہونے والا ایک عمل غلو اور انتہا پسندی کی وجہ سے شرک کی دلدل میں جا پھنسا۔ قرآن کریم نے اس بگاڑ کو صاف طور پر رد کیا اور اعلان فرما دیا کہ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ ہیں۔ اللہ ایک ہے، بلند تر ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ قرآن کریم نے کہا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی صاف جواب دیں گے کہ میں ایسی بات کر ہی نہیں سکتا۔ آگے بڑھیں، مشرکین مکہ سے پوچھیں جن جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو کیا یہ خالق ہیں؟ قرآن کہتا ہے لا یقولن اللہ، خالق کا سوال کرو گے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہے۔ پھر ان سے پوچھو ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں گے۔ مطلب ان اللہ کے نیک بندوں سے جن کا مجسمہ ہم نے گڑھ لیا ہے ہماری محبت ہے، ہماری عقیدت ہے، اور یہی عقیدت اس حد پر لے گئی کہ اب ان کو سجدہ کرنا اور ان کے سامنے اپنی فریادیں مانگنا شروع کر دیا، جو شرک کی بنیاد ہے۔ اسی طرح آپ غور کریں شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا گروپ، ایک ایسا گروہ جو کسی شخص یا کسی جماعت کی یا کسی نظریے کی حمایت کرتا ہو، اور حمایت کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں جھگڑا ہو، مخالفت ہو، اختلاف۔ اب آپ غور کریں حضرت علی کے حالات میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی اختلاف نہیں رکھتے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، ان کی خلافت کو تسلیم کر چکے ہیں، ان کے قتل کرنے کے سخت مخالف ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی خود سے خلافت کا کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے ساتھ حضرت علی کا اختلاف بہت مشہور ہے، وہ حضرت معاویہ شام کے گورنر ہیں، اور ان کو گورنر حضرت عثمان نے نہیں بنایا ہے، بلکہ حضرت عثمان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنا چکے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صرف یہ کیا ہے کہ ان کو گورنر باقی رکھا ہے، معزول نہیں کیا، ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا نہیں۔ پھر یہ حالات کیسے پیدا ہوئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائے جانے کا مطالبہ ہونے لگے؟ ایسی غلط فہمیاں کیسے پیدا ہوئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گئے؟ ایسی کون سی ضرورت تھی کہ ایسا گروہ بنانا پڑا جو کہتا ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شیعہ یعنی ان کے حمایتی ہیں؟ جب آپ ان سوالات کا جواب ڈھونڈیں گے، ان حالات کی جڑوں کو کرے دیں گے، تو آپ کو وہاں بھی محبت کے عنوان کا غلط اور بے جا استعمال ہی نظر آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، جو کہنے میں اور سننے میں اتنا خوبصورت عنوان ہے کہ کوئی بھی شخص اس بات کی حمایت کرے گا، اپنی جان کی بازی لگا دے گا۔ لیکن جب آپ اس نعرے کے مقصد کو تلاش کریں تو تاریخ آپ کو بتائے گی کہ محبت کے اس نعرے کے پیچھے ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو امت مسلمہ کے اندر پھیلانا مقصود تھا، اور اس فتنے کا سرغنہ عبداللہ بن سبا تھا، جو اصل میں نسل کے لحاظ سے یہودی تھا، بظاہر اسلام اس نے قبول کیا تھا۔ جب لوگوں کو اس کے اسلام کا یقین ہو گیا تو اس نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ خلافت کے مستحق حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس بات کو لے کر مختلف شہروں میں اس نے سفر کیے، لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا، یہاں سے کچھ لوگ حمایت میں آئے، یہاں سے کچھ لوگ حمایت میں آئے، پورا ایک گروہ اکٹھا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عقیدت رکھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت خود کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب اور چہیتی بیٹی ان کے نکاح میں دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی اشاعت میں، اسلام کے پھیلانے میں
وہ کردار ادا کیا ہے جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عوام کے نہیں، معتبر صحابہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد ہیں۔ ان حالات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قربانی دی ہے جہاں کوئی بھی شخص آسانی سے ایک انگلی کٹانے کو تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بلند و بالا ارشادات، صحیح احادیث موجود ہیں، ان سب کے بعد الگ سے کوئی بات گھڑنے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں۔ صرف ان چیزوں میں آپ غور کریں، دل کہتا ہے کہ یہ شخص محبت کے لائق، لیکن اس عبداللہ بن سبا نے، چونکہ اس کا مقصد کوئی دین لوگوں کو پہنچانا نہیں تھا، حضرت علی کی اصل حقیقت، حضرت علی سے اصل عقیدت اور محبت کی بنیاد لوگوں تک پہنچے یہ تھا ہی نہیں۔ لوگوں کے اندر مذہبی جذبات کو، محبت کی بنیاد پر ابھرنے والے جذبات کو بھڑکانا تھا۔ اس لیے اس نے راستہ یہ اپنایا کہ حضرت علی کے لیے ایسی ایسی صفات گھڑی جو انسان کے لیے آپ بولیں گے تو وہ شرک ہے۔ یہ شخص حضرت علی کے ساتھ عقیدت بڑھانے کے لیے اس حد تک چلا گیا کہ اس نے نعرہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی خدا ہیں۔ جب یہ بات ہوتے ہوتے حضرت علی کو معلوم ہوئی تو آپ نے اس شخص کو بلایا، سمجھایا اور توبہ کی تلقین کی، لیکن جب یہ شخص نہیں مانا تو اس کو وہ سخت ترین اور عبرتناک سزا دی کہ دنیا سے وہ شخص رخصت ہو گیا۔ آپ سمجھ چکے ہیں کہ شیعیت کی بنیاد بھی ایک بے جا محبت پر ٹکی ہے۔ وہ حضرات جو شروع میں کہہ رہے تھے اسلام کے سیشنز کے اندر محبت کا عنوان اتنی تفصیل سے کیوں آ رہا ہے، ان کو سمجھنا چاہیے یا احساس ہو گیا ہوگا کہ محبت ہی اصل میں آپ کو خدا سے دور لے کر کے جاتی ہے، اور یہی اگر صحیح راستے پر ہو تو آپ کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ الغرض مذہب کے نام پر جب بھی محبت اپنی حد سے آگے بڑھے گی تو آپ کو مذہب سے اتنے دور لے جائے گی کہ آپ برباد ہو جائیں گے، مذہب سے بیزار ہو جائیں گے۔ کب شرک کے اندر اور شرک کے راستے پر چل پڑیں گے آپ کو خود بھی احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے محبت کریں ان حضرات سے جو اللہ کے محبوب ہیں، محبت کریں اللہ کے انبیاء سے، محبت کریں اللہ کے اولیاء سے، لیکن اس حد تک جہاں تک وہ آپ کو خدا کا بندہ رکھے، جہاں تک وہ آپ کو اللہ کے احکام پر چلنے کی رغبت دلائے، جہاں وہ محبت آپ کو خدا سے دور لے کر کے جانے لگے، اپنے آپ کو سمجھائیں اور قرآن کریم کی ان آیتوں میں غور کریں جہاں قرآن ہمیں اللہ کی عبادت کی تلقین کرتا ہے۔ ابھی تک ہم نے جانا کہ شرک کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے۔ شرک کے بارے میں جو دوسری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آپ حضرات کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہمیں صرف اپنا بندہ بنائیں، اپنی خواہشات یا اپنی مخلوق کا بندہ بننے سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ آج کے سیشن میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔